اللجل 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 امام زمانہ امام زمانہ. کتاب کے پورے مقدمے کو پڑھا جائے، لیکن کتاب کا مقدمہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے. لیکن جہاں تک انہوں نے اس زمانے کی جو حالات لکھے ہیں، جو اصول کافی میں بھی ہیں، اور دونوں ظاہر سی بات ہے کہ استاد شاگرد ہیں، تو مقدمہ شاید 8 یا 7 ہفتوں تک چلتا رہے. مقدمہ اس کا اتنا طویل ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مومنین چاہتے ہیں کہ جلدی سے روایت تک پہنچیں. روایت میں مقدمے میں بھی مصنف روایات کو ہی لائے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ غیبت کے سلسلے میں، 12 اماموں کے سلسلے میں، مصنف کا کہنا یہ ہے مقدمے میں کہ مومنین کو چاہیے، چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ روایات کو خوب اچھی طرح سے دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں اور ان کے مطابق اپنے عقائد کو بنائیں. ورنہ اگر نہیں بنایا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی. اس کے بعد وہ کچھ آیات لاتے ہیں مصنف کہ جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل قساوت کا شکار ہو جائیں گے. قساوت مطلب سنگ دلی، جس پر ہدایت اثر نہ کرے، جو خوف خدا کی وجہ سے گریہ نہ کرے، جس کو اس کے گناہ رلا نہ سکیں، اور جو رونے اور خوش ہونے کی جو چیزیں دل کے اوپر عارض اور طاری ہوتی ہیں، وہ اس کے اوپر اگر اثر نہ کریں تو یہ قساوت قلب ہے، آسان الفاظ میں. تو مصنف ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ قساوت قلب ثم قست قلوبکم، اس کے بعد پھر ان کے قلب قسی ہو جائیں گے اور قساوت کا شکار ہو جائیں گے. کیوں قساوت کا شکار ہو جائیں گے؟ کیا مطلب ہے اس سے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ غیبت جب طولانی ہوگی تو وہاں پر دل قساوت کا شکار ہو جائیں گے. قست قلوبہم، ان لوگوں کے دل. کس کے دل؟ کہ جو مدت پوری ہونے سے پہلے، ایک چیز کی مدت ختم ہوگی 10 سال بعد، آپ اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے وہ کام کریں جو مدت پوری ہونے سے پہلے نہیں کرنا تھا. یہ غلط ہے. پاسپورٹ آپ کا ختم نہیں ہوا ہے، 1 سال 2 سال 10 سال باقی ہیں، آپ بھاگ دوڑ کریں پاسپورٹ بنواؤ. آپ کی بھاگ دوڑ اکارت جاری ہے، رائے گاں جا رہی ہے. اور آپ ہر چیز میں دیکھ لیجئے، پیٹرول ٹینک میں، ٹنکی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے، آپ گھوم رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ کہاں پر ہے. آپ وہ پیٹرول بھی ضائع کر رہے ہیں، کام پر بھی دیر سے پہنچیں گے، اور فضول اور لا حاصل ایک چیز ہے. لہٰذا غیبت کبریٰ کے سلسلے میں بہت سی چیزیں لا حاصل ہیں کرنا، جس میں سے ایک یہ کہ ہم یہ کہیں کہ پوری دنیا کو کیسے سدھار دیں، معاشرے کو کیسے سدھار دیں. اگر یہ دیکھا آپ نے تو بڑے پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ معاشرے کو سدھار نہیں سکتے. کوئی بھی نہیں سدھار سکتا، دنیا کو کوئی بھی صحیح نہیں کر سکتا. دنیا کو کیا، آپ شہر کو صحیح نہیں کر سکتے. گلی جس میں رہتے ہیں اگر آپ اس کو صحیح کرنا چاہیں کہ کچھ قوانین بنا دیں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ معصوم کا ہے. جب معصوم آئیں گے، لہٰذا آپ نے اگر یہ کام کیا تو اپنے وقت کو آپ نے ضائع کیا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ جتنی مدت باقی ہے نا، اس میں آپ طور طریقوں کو سیکھیں کہ کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. مصنف کی بات بتا رہا ہوں، خلاصہ یہ مقدمہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم نے زندگی گزارنے کا طور طریقہ سیکھ لیا جو غیبت کبریٰ میں گزارنا ہے. تو پھر کیا کریں؟ اب یہاں پر جب طریقہ سیکھ لیا تو کچھ کڑواہٹیں ہیں، کچھ تلخیاں ہیں، کہیں پر منہ جلے گا، تیکھا پن ہوگا، کہیں پر مٹھاس آئے گی. تو وہ تمام کی تمام چیزیں. ہوائی سفر کو دیکھ لیجیے، آپ ٹرین کے سفر کو دیکھ لیجیے، آپ بس کے سفر کو دیکھ لیجیے. اگر آپ کسی ایسی چیز میں سفر کر رہے ہیں جس کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کی گاڑی نہیں ہے، آپ کی گاڑی ہے، جہاں جی چاہ روک دیا، منہ ہاتھ دھو لیا، آرام کر لیا، نماز وغیرہ. لیکن ٹرین میں جا رہے ہیں تو ٹرین آپ کی مرضی سے نہیں رکے گی جب اس کو رکنا رکے. ہوائی جہاز کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ گھر میں اٹیچ بات تھا، یہاں پر 350 400 مسافر اسی واش روم، ٹوائلٹ کو، بیسن کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کڑواہٹ ہے، لیکن اس کے طور طریقے آپ کو سیکھنے ہوں گے. ہوائی سفر پہ آپ جاتے ہیں، ٹرین کے سفر پہ جاتے ہیں، مولانا 3 دن کا سفر ہے اور اتنی نمازیں پڑھنی پڑیں گی، 15 نمازیں پڑھیں گے ہم. تو کیسے پڑھیں؟ آپ طریقہ سیکھ کے جاتے ہیں. تو لہٰذا غیبت کبریٰ کے ایام میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور کس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ ہے کہ اگر ہم نے اس طرح سے زندگی نہیں گزاری یا نہیں سمجھا کہ یہ غیبت کبریٰ میں ہوگا، تو پھر بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہو جاتی ہے. اور انسان زبردستی چاہتا ہے کہ ایک چیز کو صحیح کرے جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے.
پہلے چیپٹر پہ ہم آتے ہیں. پہلے چیپٹر کا نام بڑا عجیب ہے. ما رویہ فی صون سر آل محمد علیہ السلام عمن لیس من اہلہ والنہی عن اذاعتہ لہم واطلاعہم. پہلا چیپٹر جو ہے یہ وہ ہے کہ جو زندگی کا بنیادی اصول ہے. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، پارسی، زندیق، ملحد، دہریہ سب اس بات کو مانتے ہیں. کس بات کو مانتے ہیں؟ جو بات میں ابھی کہنے والا ہوں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ہر آدمی مانتا ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ وہ روایات جو نقل ہوئی ہیں کہ آل محمد کے راز کو بچاؤ اس سے کہ جو اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور منع کیا گیا ہے اذاعت ہی، اس کو پھیلانے سے. ریڈیو کو کہتے ہیں مذیاع، اذاعت سے نکلا ہے، کیونکہ ریڈیو پہ جو چیز آ جائے سب کو پتہ چل جاتی ہے. تو آپ کو ریڈیو بننے سے منع کیا گیا ہے، اور ہمارے مومنین چاہتے ہیں کہ ریڈیو بنے. سب سے پہلی بات یہ کہ سر کو، جو چیز نہیں سمجھ رہا ایک آدمی، آپ مطلب کیا؟ مطلب غیر مسلم ہے، اسے آپ توحید کی ایک ایک بات بتائیں گے؟ اسے آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو بتائیں گے؟ نہیں بتا سکتا، نہیں سمجھ سکتا. لہٰذا جو نہیں سمجھ سکتا اس کے سامنے پھیلایا نہ جائے. وَاطِّلَاعِهِمْ، اور ان کو اطلاع نہ دی جائے، وہ نہیں سمجھ سکتا. مولانا اگر یہ اطلاع دینے سے منع کیا گیا ہے، اگر کہا گیا کہ مت بتاؤ اس کو، تو پھر امام نے بتایا کیوں؟ روایت اسی لیے تو آئی ہے کہ ہم پڑھیں اور بتائیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث پڑھیے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کسی کو مت بتائیے. تو ہم حدیث جو پڑھ رہے ہیں یہ ہم ہر ایک کو نہیں بتا رہے. ہم مسلمان مومنین سن رہے ہیں جو قرآن کو، رسول خدا کو مانتے ہیں، کیونکہ آل محمد نے جو بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہی مناجات شعبانیہ آپ دیکھیے، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ عجیب ہے، نور الہی اور دل کی آنکھیں اور کیا، یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا لوگوں کے. تو ایک یہ بات ہو گئی. اور دوسری بات، ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ ہر ایک سے چھپایا جائے، بلکہ جو اس کا اہل نہیں ہے اس سے چھپایا جائے، جو اہل ہے اس کو بتایا جائے. اب آپ نے یہ سوال آیا کہ میں نے کہا کہ یہودی، عیسائی، سکھ، پارسی، ہندو، زندیق حتیٰ اس بات کو مانتا ہے. تو وہ کیسے مانتا ہے مولانا؟ اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے غیر مسلم سے. ہر آدمی یہ مانتا ہے کہ کچھ چیزیں کچھ کو بتانی چاہیے، کچھ کو نہیں. وہ آپ یہاں پہ آل محمد پہ لے آئے تو ہر جگہ پر بات ہے. آپ گھر میں بچوں پر ناراض ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور گھر میں کوئی مہمان آیا جیسے ہی، تو آپ نے اپنے چہرے کو بھی میں نے درست کر لیا، اور اب اس کے سامنے کتاب پوری نہیں سناؤں گا میں. یہ انتہائی غلط چیز ہے اور آسان ترین چیز. آفس میں جو ہوا گھر میں آ کے پوری اطلاع دی جائے، گھر میں جو ہو رہا آفس میں نہیں بتاتے. تو یہ فطرت بشر کے مطابق یہ ہیڈنگ ہے اس روایت کی. منتہا فرق یہ ہے صرف کہ آپ نے مخصوص کر دیا آل محمد سے. اور چھٹے امام کا قول ہے اصول کافی میں، لِكُلٍّ مَا يَحْتَمِلُ، ہر شخص کے لیے وہی زیبندہ ہے، زیب دیتا ہے جس کے بوجھ کو وہ اٹھا سکے. اور اس کی بہترین مثال پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس. بچہ آتا ہے کہتا ہے یہ آپ کو آتا ہے؟ یہاں ڈویژن سکھاتے ہیں، یا تقسیم، یہ جمع، یہ تقسیم، اور یہ منہا کرنا، اور یہ دو ڈیجٹ کو دو ڈیجٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا، یہ آج سیکھا. آپ مسکرائے کہتے ہیں ہاں آتا ہے. آپ کو آتا ہے؟ کر کے دکھائیے. آپ کو تو بڑا میتھ آتا ہے. تو جس کا جو لیول ہے اس کے مطابق اس کو سکھایا جا رہا ہے. یہ اس کا معنی یہ. لہٰذا انسان ریڈیو بننے سے گریز کرے. جو قرآن کی بات پتہ لگ گئی وہ بتائی ہر ایک کو، اور جو حدیث کی بات پتہ لگ نہیں. مولانا قرآن میں تو ہے، قرآن میں ہے، قرآن کھول کے پڑھ کون رہا ہے الحمدللہ. تو آپ کو پتہ لگ گئی تو آپ بتائیے مت کسی کو، ہر ایک کو اس کے مطابق. اور یہ ایک بہت عجیب بات ہے کہ ایک مرجے کے پاس کچھ لوگ گئے، کہنے لگے سرکار کبھی کبھی دکھاوے کا ایک عنصر آ جاتا ہے عمل میں، وسواسی ہو گئے، شکی ہو گئے ہم کے دکھاوے کے لیے تو کام نہیں کر رہے. وہ مرجے کیا کہتا آپ کے خیال میں؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ ایک بڑے عجیب طریقے سے نفسیاتی حربے کے ذریعے کام کیا. کہا یہ تو بشر کی خاصیت ہے، تم اپنی عبادت کرتے رہو. اگر وہ بتاتا، ڈویژن کرتا، تقسیم کرتا، یہ بیچارے پریشان ہو جاتے. کہا یہ بشر کی عادت ہے، کوشش کرو کہ خود سے نہ ہو. اور بہت آسانی کے ساتھ مسئلے کو حل کیا. آیت اللہ العظمیٰ خنساری، ان کے پاس ایک ڈاکٹر گیا بہت بڑا. اس نے کہا جب ہم ہاسٹل میں تھے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے.
کہ ہم جائیں اور نماز سے پہلے غسل کریں. اور ایران میں حمام ہوتے تھے, شاور وغیرہ, باتھ روم, حمایت نہیں ہوتے جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں. ایران میں یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو 60 سال پہلے کی بات, فرض کیجیے 65 سال پہلے کی. تو کیا میری بہت نماز قضا ہوئی, کیا کروں؟ کیا ادا کر لو. اس نے کہا عجیب, اتنا بڑا آدمی ہو کہ اتنا لائٹلی لے رہا ہے مسئلے کو. میں ایک اور مولوی کے پاس گیا تو اس کو تو زمین آسمان پہ گر گیا, تم نماز نہیں پڑھتے تو شرم نہیں آتی, کیا مطلب؟ تو ایک جس حد تک بوجھ, وہ بیچارہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, طالب تھا, آ رہا ہے پوچھنے کا, قضا ادا کر لو, حساب کرو, کر لو, ختم بات. تو مسئلے کو اس طرح سے بتایا جائے کہ جس کی جتنی صلاحیت ہے. ایک بات اور یہ آپ دیکھیں گے سید الشہداء نے جناب زینب سے وصیت کی ہے آخری وقت میں. کئی بہنیں موجود تھیں, معمولی شخصیت, جناب امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں, لیکن جناب زینب سے ہر ایک کو بوجھ دیا گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کئی بہنیں تھیں جناب سید الشہداء کی, جس کا بھی جی میں آیا اس نے خطبہ دینا شروع کر دیا. طے شدہ بات تھی پہلے سے کہ آپ بالکل گفتگو نہیں کریں گی, یہ اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں میں. تو جس کا جتنا بوجھ ہے, پڑھنا کس میں طاقت کے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گفتگو کر سکے. لہٰذا آپ یہ بات سمجھیے. خیر بہرحال ادھر ادھر کی باتیں بہت زیادہ پھیل گئیں, یہ اس کو سمجھے انسان. اور آپ دیکھیں گے جتنا بڑا معالم ہے مرجع تقلید ہے, جتنا پختہ, کارکشتہ, اور مطلب اس کی روح عرش پہ آسمان پہ سیر کر رہی ہو, اس کی گفتگو آپ دیکھیں گے کہ اتنی ہی سیدھی سادھی ہوتی ہے. آپ کہیں گے ہمارے جو مولانا تقریر کرتے ہیں ان کی تقریر زیادہ ان سے علمی ہوتی ہے, اس لیے کہ جتنا علم زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا کم بولتا ہے, جتنا علم کم ہوتا ہے اتنا زیادہ بولتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. بہت مرجع کے پاس جائے, بہت آسان سادے الفاظ میں بات کرے گا وہ, اور آپ کو خوشی ہوگی اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا اور مجھے دین کے لیے تیار کر دیا. ہم جیسے کے پاس آپ آئیں گے, کہیں گے بھیا بس وصیتیں لکھ کے جاؤ, مولانا نے ایسی بات کی کہ اب سیدھا جہنم میں ہی جائیں گے ہم. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب امیر المومنین نے کیا فرمایا, یہ امیر المومنین سے حدیث ہے, اتحبون ان یکذب اللہ ان یکذب اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے معذرت اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے. تحبون کیا محبت کرتے ہو, ان یکذب کہ تکذیب کی جائے کس کی, اللہ و رسولہ, کہ جھٹلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کو. یہ پوچھنے والی بات ہے کوئی مومن سے. امیر مومنین مسلمانوں سے کہہ دیں کہ تم پسند کرتے ہو ہم کو جھٹلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کو؟ سب کہیں گے نہیں. تو مولانا نے جواب کا انتظار نہیں کیا, سب کو پتہ ہے کہ. لیکن اب آپ دیکھیے کہ کس انداز سے جناب امیر حکم دے رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو, یہ میرے الفاظ ہیں, جب روایت پہ آؤں گا تو بتا دوں گا, تم یہ مت سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانا یہ ہے کہ نماز غلط ہے, رسول خدا آپ صحیح نہیں کہہ رہے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بدر میں یہ ہوگا یہ آپ صحیح نہیں کہہ رہے, آپ جو یہ حکم لائیں غلط ہے, قرآن غلط ہے. جھٹلانا ہوا نا. یہ جھٹلانے کے معنی کو دیکھیے جناب امیر کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں کیا پسند کرتے ہو, محبت کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ پھر خود فرمایا حدث الناس بما یعرفون, لوگوں کے ساتھ وہ بات کرو, وہ گفتگو کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے, جس کا ذہن جس چیز کو ان کا دل و دماغ بہت آسانی سے سمجھ لے. یہاں پر جناب امیر المومنین نے یہ نہیں فرمایا کہ حدث الناس بما یحبون, بلکہ یہ فرمایا حدث الناس بما یعرفون. یعرفون اور یحبون میں فرق کیا ہے؟ یحبون کا مطلب ہے کہ جس چیز سے لوگ محبت کرتے ہیں وہی بتاؤ ان کو. یعرفون کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کو لوگ اچھا اور صحیح سمجھتے ہیں وہ ان کو بتاؤ, اور جو چیز ان کا دل و دماغ قبول کر لے. دونوں میں فرق ہے. مولانا نے پہلی جگہ جو لفظ استعمال کیا تحبون کا لفظ استعمال کیا, کیا تم لوگ یہ پسند کرو گے کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے؟ کہا کہ نہیں, ہم یہ پسند نہیں کرتے. کہا لوگوں سے گفتگو یہ کرو کہ جو ان کی سمجھ میں آ جائے, قابل قبول ہو. قابل قبول ہونا اور پسند کرنا الگ الگ باتیں ہیں. ایک شخص ہے جواری, اس سے مانگا صاحب آپ جوا کھیلتے ہیں, بڑا اچھا کھیلا کیجیے, وہ یہ پسند کرتا ہے کوئی اس سے یہ کہے, تو یہاں پر تحبون کا لفظ استعمال کیا جائے گا, جبکہ جناب امیر فرما رہے ہیں یعرفون کا لفظ استعمال کیا ہے ہم نے. کیا مطلب؟ دیکھیے اگر وہ تیار ہے امر بالمعروف کے لیے, میں مسئلہ شرعی نہیں بتا رہا, میں مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیے آپ یہ کام کرتے ہیں, پیسہ ضائع ہو جاتا ہے, کوئی محنت کا کام کیجیے, اچھا بھی رہے گا, برکت بھی دے گا خدا. آپ تو ماشاءاللہ سے کلمہ پڑھتے ہیں رسول خدا کا, قرآن شریف, نماز والے ہیں, یہ آپ جوا کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو آپ اس سے کہیں گے
برکت اٹھ جاتی ہے اور غلط لوگوں سے دوستی ہوگی. آپ وہ بات نہیں کر رہے جو اس کو پسند ہے. اس کو پسند یہ کوئی کہا بہت اچھا کام ہے, ایک دفعہ بھی آپ کا تیر نشانے پہ لگ گیا تو کروڑوں کما لیں گے آپ, یہ پسند ہے, اس سے کہا جائے, اس کو حوصلہ دلایا جائے. آپ وہ بات نہیں کر رہے کہ جو اس کو پسند ہے. آپ وہ بات بھی نہیں کر رہے جو اس کو ناپسند ہے. آپ وہ بات کریں جس کو وہ قبول کرتا ہے, سمجھ رہا ہے, اس کے دل و دماغ میں اتر رہی ہے. دیکھیے ہم یہاں فقہی گفتگو نہیں کر رہے کہ امر بالمعروف کی شرائط بتاؤں, یعنی مطلب ہی کہ اس طرح سے بات کرو کہ اس کا دل قبول کرتا رہے. توجہ کی کہے گا ہاں بات تو صحیح ہے, غلط لوگوں سے دوستی بھی ہو رہی ہے, اتنا پیسہ ضائع جا چکا ہے, ضائع ہو چکا ہے, میری آمدنی محدود ہے. تو آپ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. لہٰذا حدث الناس بما یعرفون, کہ تم لوگوں سے وہ گفتگو کرو جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں. اچھا میں نے مثال دی آپ کو فقہی جوئے کی, اصل میں یہ مثال ہے کس کے بارے میں؟ یہ مثال ہے اعتقادات کے بارے میں, معارف, تعلیمات کے بارے میں, کہ جس کا شاید یہ کہا جائے عمل سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ مرحوم مصنف یہاں پر لائے ہیں آل محمد کے سر کو محفوظ کرنے کے لیے. آل محمد کا سر یہ نہیں کہ جوا کھیلنا بری بات ہے, نماز پڑھنا اچھی بات ہے. سر آل محمد یہ ابھی آئے گا کیا ہے بعد میں. تو اس بات کو سمجھیں آپ کہ ہر ایک کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ امسکوا عما ینکرون, رک جاؤ اس سے جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے, جس کا انکار کر بیٹھیں. بڑے اگر یہ ایک مسئلہ ہے, اس تفصیل سے میں نہیں جاؤں گا کہ اس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ امام نے یہی الفاظ استعمال کیے ہوں, یہ ایک مسئلہ ہے حدیث میں واضح ہے, لیکن یہاں پر لگتا ہے کہ مولانا نے یہی لفظ استعمال کیا, یعرفون کا لفظ استعمال کیا اور ینکرون کا. یہ یعرفون اور ینکرون کہاں پر جاتا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ نہیں فرمایا کہ یعرفون و امسکوا عما, فرض کیجئے کہ ینفرون یا ینفرون تبایعہم, جس سے ان کی طبیعت میں تنفر آئے. یعنی لوگ خود اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں, لوگ خود مانتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے, لوگ قبول نہیں کریں گے. یعنی کیا مطلب لوگ قبول نہیں کریں گے؟ جب لوگ کسی چیز کو قبول کرتے ہیں یا مسترد کرتے ہیں, کس بنیاد پر؟ یا تو ان کے مزاج سے مطابقت کھائے, یا تو ان کے دل و دماغ سے, یا ان کی تعلیمات سے. تم ان چیزوں کا خیال رکھ کر ان سے گفتگو کرو. جو بات بھی بتانی ہے اس طرح سے بتاؤ کہ ان کی مزاج, عقل, شعور اور علم سے بڑھ کر نہ ہو. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جو ٹرانسمٹ کر رہا ہے, جو بھیج رہا ہے, جو نالج بانٹ رہا ہے. مولا فرمایا گفتگو مت کرو, گفتگو جو کرتا ہے وہ نالج بانٹ رہا ہوتا ہے. مولا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں تم اس طرح سے گفتگو مت کرو, ہر ایک کو ہر چیز مت بتاؤ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو کلمات قصار میں ہے کہ من زاد علمہ علی عقلہ کان وبالا علیہ. یہ تو تھا ٹرانسمٹ, ٹیچر, متکلم, اسپیکر, اوریٹر کے بارے میں. جو لسنر ہے, جو آڈینس ہے, جو سن رہا ہے, جو سامع ہے, اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ چیز حاصل مت کرو جو تمہاری عقل سے بالا تر ہے. زبردستی درس کس کا ہو رہا ہے؟ ملا صدرہ کی فلاں کتاب کا, ہم بھی بیٹھیں گے. وبال ہے, مصیبت ہے تمہارے لیے, ہم بھی بیٹھیں گے. فقہ کے اندر فلاں چیپٹر میں درس ہو رہا ہے, اب وبال ہے, مصیبت ہے تمہارے لیے درس, آپ بھی تو بیٹھیں. تم اس کی طرح, اس عالم کی طرح. تو یہ ایک بات دیکھیے کہ جو علم دے رہا ہے اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں, جو علم وصول کر رہا ہے اس پر بھی پابندیاں ہیں کہ ہر چیز تم نہیں سمجھ سکتے. اچھا اب یہاں پر آپ نے یہ بات تو سمجھ لی کہ لوگوں سے گفتگو کس طرح سے کی جائے. پہلا جملہ آپ کو یاد ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی اگر آپ کوئی صحیح بات بھی کر رہے ہیں قرآن اور حدیث سے نکال کر, طبیعت اور مزاج اور عقل اور علم کسی کا اس سطح پر نہیں ہے, اس کا ایکیڈیمک لیول اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے, تو وہ یہ نہیں کہے گا تم غلط کہہ رہے ہو, وہ کہے گا حدیث ہو ہی نہیں سکتی. یعنی آپ نے اس حدیث کو میرے ذہن کے خانے میں کہاں پر رکھ دیا؟ غلط حدیثوں میں. تو مولا یا علی یہ کہاں سے آ گیا اس میں کہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلایا جائے گا؟ اس نے اس حدیث کو غلط حدیث کے خانے میں رکھ دیا, وہ یہ کہہ رہا ہے یہ غلط حدیث ہے, صحیح نہیں ہے. اب اور کیا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے جھٹلانے کے معنی کو امیر المومنین ایکسپینشن دے رہے ہیں, ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں. جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اسی لیے ہم نے جتنی دفعہ بھی دیکھا کہ جو ہم یعنی یوں کہیے کہ ہماری تو کوئی خیر سطح نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ اپنی سطح سے کافی اوپر لوگوں کو میں دیکھا بڑے آرام سے بہت دور دور چلتے ہوئے بات کرنا, اور یہ ہے ایک مسئلہ. اور خدا مغفرت کرے, درجات بلند کرے, اور انشاءاللہ امیر المومنین سے جزا خیر دے. شیخ حسن علی راشد
بہت بڑے مقرر تھے. بمبئی کے بعض پارسیوں نے شیخ حسن علی راشد کی وجہ سے ریڈیو خریدا تھا کہ ریڈیو تہران سے ان کی تقریر آتی ہے, فارسی میں کرتے تھے اس کو سننے کے لیے. کیا مطلب؟ حدث الناس بما یعرفون, پارسی بھی آپ کی تقریر کے لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے, ریڈیو لگا رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. آپ جا کے ان کی تقریر سنیے کس طرح کی تقریر ہے. اور ان کی تقریر میں جو کلاس آتی تھی وہ دوسری آتی تھی, اور آپ سمجھیں گے نہ اس کو ولایت پتہ ہے نہ یہ محبت اہل بیت ہے, بس ایسی ہلکی پھلکی تقریر کر رہا ہے. جبکہ دیندار متقی پارسا, ان کے والد ملا عباس تربتی ہے. وہ میں نے کہا کئی دفعہ آپ سے کہ مطلب یہ ہر چیز کو سیاست چلا رہی ہے, تو آپ لوگوں نے شاید نام بھی نہ سنا ہو شیخ ملا عباس تربتی کا. ملا عباس تربتی عالم بعمل بمعنی واقعی بزرگان مراج عزت کرتے تھے, اور انتہائی عجیب آدمی. ملا عباس تربتی کے بیٹے تھے شیخ حسن علی راشد, اور جب نجف جاتے تو آخری کے ساتھ بیٹھ کے کئی دفعہ واقعات ہیں کہ علمی گفتگو کرتے تھے. جو مرجے کے ساتھ بیٹھ کے علمی گفتگو کر رہا ہے وہ ایسا نہیں مرجے کا تم میاں کون جا کے ہمارے فلاں شاگرد سے گفتگو کرو, پہلے نہیں سمجھ میں آئے تو پھر آ جانا, تو براہ راست بات ہو رہی ہے. تو ان کی تقریر جا کر آپ سنیں, بہت سادی سیدھی تقریر. زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح سے ائمہ نے کیا فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے گا. یکذب اللہ ہو و رسولہ, یہ بات. دوسری روایت کہ اسی طرح سے انس ابن مالک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو کہتے سنا کہ لوگوں سے وہ بات مت کہو بلکہ وہ بات کہو جو ابھی جناب امیر سے یہ حدیث ہے. تیسری روایت یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کس سے؟ راوی سے. فرمایا کہ ان احتمال امرنا لیس معرفتہ و قبولہ, ہمارے امر کو اٹھانا, اس کے بوجھ کو برداشت کرنا فقط یہ نہیں ہے کہ تم پہچان لو, معرفت حاصل کر لو اور مان لو ہمارے امر کو. ہمارے امر کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہاں پر فقہی بات ہوتی, طہارت, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, نجاست, طہارت, شکار کے احکام, کھانے پینے کے احکام, قرضے دینے کے, قرضے لینے کے, تو یہاں پر ہوتا اوامرنا. یہاں پر ہے ہمارے امر کا, ایک امر ائمہ کا. وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے, یعنی ولایت ائمہ کی. ولایت ائمہ کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا مانتا ہوں میں, امام کہہ رہے ہیں یہ صرف معنی نہیں ہے. پھر فرما رہے ہیں کیا معنی ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ معنی یہ ان احتمال امرنا ہوا صونہ و سترہ عمن لیس من اہلہ, ہمارے امر کے بوجھ کو اٹھانا برداشت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو بچاؤ, اس پر پردہ ڈال کے رکھو اس سے جو اہل نہیں ہے. جس میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں اس کا مطلب ولایت کو نہیں مان رہا. فقرہم السلام ورحمۃ اللہ, اے عبدالعلیٰ, راوی کا نام ہے, ہمارے سچے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہو اور ان تک اللہ کی رحمت کو پہنچاؤ. وقل, ان سے کہنا, قال لکم, کہ تمہارے امام نے تم سے یہ کہا ہے. یہ تقریباً وصیت مانند ایک چیز ہے. رحم اللہ عبدا استجر مودۃ الناس الی نفسہ, خدا کی رحمت ہو اس بندے پر کہ جو لوگوں کی محبتوں کو کھینچ کر اپنی طرف لائے. خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. یہ جو خاص ٹپیکل قسم کے ریڈیکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں, چاہے دیندار چاہے بے دین, ان کو آپ دیکھیں گے بہت جلدی اسٹیمپ لگاتے ہیں, مہرے ٹھپے لگاتے ہیں. یاد رکھیے گا, ہم نے بزرگوں کو مراج سرکار کیا مطلب ہے؟ آپ جس کے اوپر وہ ہستی ہے جس کے اوپر جو موجودہ دور میں فقہ آل محمد جس پہ ٹکی ہوئی ہے, ہمیں اس کی بات کر رہا ہوں. ہم نے ان کو دیکھا ہے. بقول ایک کہ فارسی کا محاورہ میں اس کو اردو میں تبدیل کر دوں کہ اصلی گھی میں تلی ہوئی پوری کھائی نہیں ہے, تلتے ہوئے دیکھا تو ہے لوگوں کو. تو ہم اس مرحلے پہ نہیں ہیں لیکن تلتے ہوئے دیکھا تو ہے اصلی گھی کی پوری کو. تو وہ مہرے نہیں لگاتے لوگوں پر.